السلام علیکم، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ عالمی مہلک وبا کرونا کے وار مسلسل جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کی چوتھی لہر سے مزید 80 قیمتی انسانی جانیں لقمہ اجل بن گئیں۔ ایک ہی روز میں 3772 نئے مریض سامنے آ گئے۔ بھارت کے افغانستان سے اچھے تعلقات پر اعتراض نہیں۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں ہماری توجہ کسی ایک گروپ پر نہیں ہے۔ طالبان نے یقین دلایا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے حالات کی وجہ سے سی پیک اور اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی دونوں کو مسترد کرتے ہیں۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ عمران صاحب سچ بولنے والوں کو آپ ختم نہیں کر سکتے اور نہ غلام بنا سکتے ہیں۔ 30 اگست سے پہلے کھلنے والے اسکولوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر تعلیم سندھ کہتے ہیں کہ ہم نے اجازت دی ہے کہ ویکسینیٹڈ اسٹاف کو اسکول بلایا جا سکتا ہے۔ حکومت ہمیشہ والدین اور بچوں کے حق میں فیصلہ کرتی ہے۔ ساحل سمندر پر پھنسے بحری جہاز نکالنے کا لوکل آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ محمود مولوی کہتے ہیں کہ جہاز مکمل مرمت ہونے کے بعد ہی روانہ ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کا لندن میں عائشہ سیف سے نکاح ہو گیا۔ والد اور والدہ ECL میں نام ہونے کی وجہ سے نکاح کی تقریب میں شریک نہ ہو سکے۔ کینیڈا میں وفاقی انتخابات کے سلسلے میں سیاسی جماعتوں کی مہم مزید تیز ہو گئی ہے۔ سیاسی جماعتیں ووٹرز کو اپنی جانب راغب کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ کنزرویٹو مقبولیت میں اضافے کے باوجود لبرلز سے پیچھے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کی موذی وبا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی۔ صوبے میں کئی ہفتوں بعد 700 سے زائد کیسز رپورٹ۔ نئے کیسز میں 78% نان ویکسینیٹڈ افراد تھے۔ کینیڈا افغانستان سے لوگوں کے انخلاء میں مزید تیزی لائے گا۔ کینیڈین وزراء کا کہنا ہے کہ جب تک ممکن ہوا لوگوں کو افغانستان سے نکالنے کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ ریزرو آپریشن کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 14,65,866 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 26,789 ہو گئیں۔ وادی پنجشیر طالبان کے محاصرے میں ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا دعویٰ۔ احمد مسعود کہتے ہیں کہ مطلوب الاعلان حکومت قبول نہیں، طالبان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ کابل ایئرپورٹ پر فائرنگ، ایک افغان سیکیورٹی اہلکار ہلاک، 3 زخمی۔ G7 ممالک کا کل ورچوئل اجلاس ہوگا۔ برطانیہ طالبان پر پابندیاں لگانے پر زور دے گا۔ بائیڈن کہتے ہیں کہ طالبان پر پابندیاں اقدامات پر منحصر ہیں، اپنے شہریوں کو کابل سے نکالنا پہلی ترجیح ہے۔ ترک صدر کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کے کہنے پر افغان مہاجرین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ امریکہ میں شدید موسم کے سبب تباہی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ امریکی ریاست ٹینیسی میں شدید بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ متاثرہ افراد کی تعداد 21,27,60,83 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 44,47,896 ہو گئیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کرونا وائرس سے 80 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 25,003 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 11,27,584 ہو گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,772 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,80,844، سندھ میں 4,20,955، خیبر پختونخوا میں 1,57,148،
بلوچستان میں 31,845، گلگت بلتستان میں 9,656، اسلام آباد میں 96,390 جبکہ آزاد کشمیر میں 30,746 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,72,76,450 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 53,881 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 10,12,662 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ 5,390 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 80 افراد جاں بحق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 25,003 ہو گئی۔ پنجاب میں 11,557، سندھ میں 6,612، خیبر پختونخوا میں 4,797، اسلام آباد میں 852، بلوچستان میں 335، گلگت بلتستان میں 170 اور آزاد کشمیر میں 680 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان کی موجودہ صورتحال پر اہم بیان میں کہا ہے کہ بھارتی میڈیا نے میرے کابل جانے کا وویلا کیا اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی جس سے ان کی اپنی ساکھ متاثر ہوتی ہے، اسے بات کرنے سے پہلے تصدیق کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان کی موجودہ صورتحال پر اہم بیان میں کہا ہے کہ بھارتی میڈیا نے میرے کابل جانے کا واویلا کیا اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی جس سے ان کی اپنی ساکھ متاثر ہوتی ہے، اسے بات کرنے سے پہلے تصدیق کرنی چاہیے۔ میں کابل نہیں گیا بلکہ پاکستان میں ہی اہم میٹنگز اٹینڈ کی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں درپیش چیلنجز کے حوالے سے مشترکہ لائحہ عمل تشکیل دینے کے لیے خطے کے اہم ممالک کے دورے پر روانہ ہو رہا ہوں۔ تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور ایران جاؤں گا اور وہاں کی قیادت کے ساتھ مشاورت کروں گا۔ افغانستان ایک کثیر نسلی ملک ہے، وہاں پشتونوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی بستے ہیں۔ اس تناظر میں ہم چاہتے ہیں کہ وہاں جو حکومت سامنے آئے وہ وسیع البنیاد اور اجتماعیت کی حامل ہو۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن مخالف قوتیں اسپوائلرز آج بھی متحرک ہیں۔ ہندوستان کو اپنی محدود سوچ کو ترک کرنا ہوگا۔ وہ اگر پاکستان کو نیچا دکھانے کی سوچ پر کار بند رہا تو وہ خطے کی کوئی خدمت نہیں کرے گا۔ بھارت افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کا دعوے دار رہا ہے۔ بھارت کے افغانستان سے اچھے تعلقات پر اعتراض نہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمارا فوکس کسی ایک گروپ پر نہیں، پاکستان کی سوچ افغانستان کی بہتری ہے۔ عالمی برادری کو افغانستان سے تعلقات بحال رکھنے چاہیے۔ افغان عوام کو یہ تاثر دینا چاہیے کہ ہم انہیں بھولے نہیں، ہم باہر جانے والوں کی مدد کریں گے لیکن افراتفری نہ پھیلائی جائے کیونکہ افغانستان کی ترقی کے لیے پڑھے لکھے لوگ درکار ہیں۔ سب باہر چلے گئے تو افغانستان سے محبت کرنے والوں کا ملک متاثر ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی افغانستان کی وجہ سے سیاست بہتر ہو سکتی ہے۔ شہباز شریف اور مریم نواز دونوں پاکستان میں ہی ہیں۔ شہباز شریف کی بیرون ملک جانے کی اجازت کے لیے درخواست دینے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں پریس بریفنگ کے دوران شیخ رشید نے کہا کہ ہم افغانستان میں امن و استحکام کے لیے دعاگو ہیں۔ افغانستان صورتحال پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ افغان طالبان نے یقین دلایا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ پاک افغان سرحد پر موجود افغان شہریوں کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ لوگوں کو کابل ایئرپورٹ تک لانے کی ذمہ داری پاکستان کی نہیں۔ چمن پر باب دوستی اور طورخم سرحدیں کھلی ہیں۔ اب تک ہم نے افغانستان سے آنے والے 1,277 غیر ملکیوں کو امیگریشن سہولت دی ہے اور 4,000 لوگوں کو ویزے جاری کیے ہیں۔ پاکستان آنے والوں میں امریکی بھی شامل ہیں۔ اور ہم نے اس وقت تک 1,277 لوگوں کو امیگریشن دی ہے جس میں امریکن بھی شامل ہیں اور باقی ساری لسٹ آپ کو دے دی گئی ہے۔ 1,277 یہ لوگ ہیں اور 500 لوگ وہ ہیں جو ہمارے جو لاؤنجز میں ہیں جنہوں نے یہاں سے ٹرانزٹ ہونا ہے، اور 853 لوگ جو ہیں وہ طورخم بارڈر سے انٹر ہوئے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان آنا چاہیں وہ منسٹری ایمبیسی سے یا انٹیریئر منسٹری سے رابطہ کر کے، اور انٹیریئر منسٹری بھی مسلسل فارن منسٹری سے رابطے کے ساتھ ہم نے کوئی 4,000 لوگوں کو ویزے جاری کیے ہیں۔
شیخ رشید نے کہا کہ سی پیک کے خلاف بین الاقوامی سازشیں ہو رہی ہیں، بعض دستانے پہنے ہاتھ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں سی پیک آگے بڑھے۔ افغانستان کے موجودہ حالات کی وجہ سے سی پیک مزید اہم ہو گیا ہے۔ بھارت سی پیک میں کامیابی نہیں چاہتا۔ پچھلے ایک ماہ میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس سے واضح ہو رہا ہے کہ سی پیک کو ناکام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم ہر صورت سی پیک مکمل کریں گے۔ اس سی پیک کے خلاف انٹرنیشنل سازشیں ہو رہی ہیں۔ بعض دستانے پہنے ہوئے ہاتھ نہیں چاہتے کہ پاکستان سی پیک میں آگے جائے، اور افغانستان کے موجودہ حالات کی وجہ سے سی پیک اور بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ پاکستان کی عمران خان کی حکومت کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم سی پیک کو آگے لے کر جائیں گے۔ چینی شہریوں پر حملوں کے واقعات کے 4 کیسوں میں کچھ ملزموں کو گرفتار کر لیا ہے۔ 40 چینی کمپنیوں کو پاک فوج کی سیکیورٹی دی گئی ہے۔ چینی سفیر کو باور کرایا ہے کہ چینی شہریوں کو مکمل سیکیورٹی دی جائے گی۔ کل میں نے چائنیز ایمبیسڈر کو یقین دلایا کہ ہر قسم کی پوری سیکیورٹی دی جائے گی، ہر طرح کی چائنیز کو سیکیورٹی دی جائے گی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی افغانستان کی وجہ سے سیاست بہتر ہو سکتی ہے۔ شہباز شریف اور مریم نواز دونوں پاکستان میں ہی ہیں۔ شہباز شریف کی بیرون ملک جانے کی اجازت کے لیے درخواست دینے کا وقت ختم ہو چکا۔ مریم نواز نے بیٹے کے نکاح میں شرکت کے سلسلے میں بیرون ملک جانے کے لیے اجازت نہیں مانگی۔ اگر وہ اجازت مانگتی تو میں کابینہ میں لے کر جاتا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ ای وی ایم الیکشن چوری کا منصوبہ اور میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس دھوکے کو چھپانے کا بندوبست ہے۔ وزیر اعظم کی الیکشن اصلاحات اور میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کالا قانون ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی دونوں غیر آئینی ہیں، دونوں کو مسترد کرتے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ای وی ایم الیکشن چوری کا منصوبہ اور میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس دھوکے کو چھپانے کا بندوبست ہے۔ وزیر اعظم کے الیکشن اصلاحات اور میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کالا قانون ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ اب میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے کالے قانون کو پاس کرانے کی تیاری ہے۔ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی لانے سے آپ کی نالائقی، نااہلی اور کرپشن نہیں چھپے گی۔ مریم اورنگزیب نے وزیر اعظم عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران صاحب سچ بولنے والوں کو آپ ختم نہیں کر سکتے اور نہ غلام بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ووٹ کا حق چھیننے دیں گے اور نہ ہی اظہار کی آئینی آزادی سلب کرنے دیں گے۔ مغرب کی مثالیں دینے والا آئینی حقوق اور شہری آزادیوں کے معاملے میں بدترین آمر نکلا۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی سرپرستی میں کرپشن جاری رہے اور کوئی نہ بولے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ یہ چاہتے ہیں آٹا، چینی، دوائی، گیس، بجلی کے نام پر قوم کو لوٹتے رہیں اور کوئی نہ بولے۔ چور، کرپٹ اور جھوٹا ٹولہ چاہتا ہے کہ کشمیر فروشوں سے کوئی سوال نہ کرے۔ عمران خان مافیا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی چاہتی ہے کہ ان کو کوئی بے نقاب نہ کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ معیشت کو قتل کریں، بے روزگاری کا عذاب لائیں اور کوئی نہ بولے۔ وزیر تعلیم سندھ سید سردار شاہ کا کہنا ہے کہ 30 اگست سے پہلے کھلنے والے اسکولوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ 30 اگست سے قبل کوئی اسکول نہیں کھولا جائے گا۔ اسکول 50% حاضری کے ساتھ 6 دن کھلیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر تعلیم سندھ سید سردار شاہ کا کہنا ہے کہ 30 اگست سے پہلے کھلنے والے اسکولوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ 30 اگست سے قبل کوئی اسکول نہیں کھولا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 30 اگست سے 100% ویکسینیشن والے اسکول کھول دیں گے۔ اسکول 50% حاضری کے ساتھ 6 دن کھلیں گے۔ جتنی نمائندہ ہیں، اب اگر کوئی نان رجسٹرڈ ان رجسٹرڈ اسکولز کی ایسوسیشن بنی ہوئی ہے، وہ پولیٹیکل اسکورنگ کرنا چاہتی ہے تو ہم اس کو کہیں گے۔ ڈائریکٹوریٹ کو میں آج کہتا ہوں ان پہ قانونی طور پہ جو بھی کارروائی ہوگی ہم کریں گے۔ جو یہ نمائندہ ایسوسیشنز ہیں، رجسٹرڈ ایسوسیشن ہیں، جو ہمارے خود بورڈ کا حصہ ہے، وہ ہمارے ساتھ کریں۔ جو بھی گورنمنٹ کے ہیں ٹیچرز، اگر گورنمنٹ کی رٹس کو جو بھی چیلنج کرے گا، اس پہ قانون میں جو بھی قانون میں ہے اس پہ کارروائی ہوگی۔ وزیر تعلیم سندھ نے نجی اسکول ایسوسی ایشن کے نمائندوں کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ کورونا کی وجہ سے والدین اور بچوں کو مسائل کا سامنا رہا۔ حکومت ہمیشہ والدین اور بچوں کے حق میں فیصلہ کرتی ہے۔ محکمہ صحت نے مزید
7 दिन स्कूल बंद रखने का फैसला किया। लोग जितना जल्दी वैक्सीनेशन करा ले उतना जल्दी कोरोना से जान छूटेगी। रिपोर्ट मिली है कि निजी स्कूलों ने 80% स्टाफ की वैक्सीनेशन की है। सैयद सरदार शाह ने कहा कि स्कूल में PCR टेस्ट भी किए जाते रहेंगे। हमने इजाज़त दी है कि वैक्सीनेटेड स्टाफ को स्कूल बुलाया जा सकता है। महकमा तालीम में 90% लोगों की वैक्सीनेशन हुई है। वालिदैन की वैक्सीनेशन चेक करना स्कूल इंतजामिया का काम है। वज़ीर तालीम सिंध ने निजी स्कूल नुमाइंदों से मुलाकात की। निजी स्कूल इंतजामिया ने स्टाफ की 100% वैक्सीनेशन करवाने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर तालीम सिंध ने कहा कि जुम्मे को वर्किंग कमेटी के इजलास में सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। 30 अगस्त से कबल कोई स्कूल नहीं खोला जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गवर्नमेंट हमेशा फैसला जो करती है वो आवाम को देख के बच्चों के हक में, उनके पेरेंट्स के हक में डिसीजन करती है। हमने स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग की थी। स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया था कि जुम्मे के दिन एक वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी और उसके बाद जो है वो स्कूल ओपनिंग को, हालात को देख के फिर फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर महमूद मौलवी का कहना है कि साहिल समंदर पर फंसे हुए बहरी जहाज़ को निकालने का लोकल ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर महमूद मौलवी का कहना है कि साहिल समंदर पर फंसे हुए बहरी जहाज़ को निकालने का लोकल ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। ज़राइब क़यामा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए महमूद मौलवी ने बताया कि जहाज़ मुकम्मल गहरे पानी में कल तक जाने के इम्कानात हैं। जहाज़ को मुमकिन हद तक खींचे जाने के बाद एंकर कर दिया जाएगा। आज जो है जहाज़ का जो शोर का ऑपरेशन है वो पूरा मुकम्मल हो गया है और अब जो है जहाज़ जो है बन चुका है टक के साथ, दोनों विंचों के साथ, और जो है तार उसको लग चुके हैं। जो शोर ऑपरेशन है वो पूरा कंप्लीट हो गया है और हम तो जो कोशिश कर रहे थे जो ऑपरेटर्स थे आज ही निकालने को, मगर क्योंकि टाइड लो हो चुकी है तो इसलिए इंशाल्लाह कल 11 बजे ये यहाँ से चला जाएगा। ये यहाँ से जितना है काफ़ी फुट आगे जा चुका है। शोर ऑपरेशन इसका कंप्लीट हो गया। उनका कहना था कि जहाज़ बर्थ पर लगने के बाद सर्वे होगा, खराबियाँ चेक की जाएंगी। जहाज़ मुकम्मल मुरम्मत होने के बाद ही रवाना होने की इजाज़त दी जाएगी। देखिए यहाँ से तो निकल गया, हम ये तो नहीं चाहेंगे कि यहाँ से निकल के किसी और के पोर्ट में जाके या कहीं और कोई फंसे। तो एज़ पर इंटरनेशनल लॉ इसका सी वर्दी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगे उसको ये सी वर्दी होके ही यहाँ से निकलेगा। वो कौन करेगा? ख्याल रहे कि हैंग टैंग 77 नामी जहाज़ को साहिल पर फंसे 1 माह से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। मुतालिका इंतज़ामिया ने टीम तश्कील दी जो मुसलसल जहाज़ निकालने की कोशिशें कर रही है। इब्तिदाई हफ्तों में नाकामी का सामना करना पड़ा, ताहम अब ऑपरेशन में पेशरफ्त देखी जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ के साहबजादे जुनैद सफदर का लंदन में सैफुर रहमान की साहबजादी आयशा सैफ से निकाह हो गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ के साहबजादे जुनैद सफदर का लंदन में सैफुर रहमान की साहबजादी आयशा सैफ से निकाह हो गया। लंदन के होटल में दुल्हा जुनैद सफदर के निकाह की तकरीब में नवाज शरीफ, हसन नवाज, हुसैन नवाज और उनके अहल खाना, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज, साहबजादे सुलेमान शहबाज, साहबजादी और उनके शौहर अली इमरान भी शामिल थे। मरियम नवाज और दुल्हा के वालिद कैप्टन रिटायर्ड सफदर ECL में नाम होने की वजह से निकाह की तकरीब में शरीक न हुए। इस मौके पर होटल के बाहर नून लीग के कारकुनों और मुजाहिरीन में नारेबाजी भी होती रही। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।